اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی ہے آج کل اثرات کے موضوع پہ، اور ہم اہدنا الصراط المستقیم سے آگے اہدنا کو ڈسکس کر کے اس کی بات آگے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کو بھی ہم نے کما حق کو جتنی کوشش ہو سکی ہے، جتنی مجھ سے صحیح ہو سکی ہے، ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم۔ مغضوب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ اب ہم نے ڈیسیجن یہ لینا ہے کہ مغضوب اللہ تعالیٰ کے غضب شدہ لوگ یا غضب میں جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں، اور یہ گائیڈنس ہم نے قرآن پاک سے لینی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے علماء سے پوچھا ہے، تمام مسجد والوں مولوی حضرات سے پوچھا ہے کہ مغضوب کا مطلب کیا ہے، مغضوب علیہم کون ہے اور الظالم کون ہے۔ مجھے آج تک یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ مغضوب علیہم جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، اور الظالم سے مراد جو ہے جو نصارہ والے یعنی کہ کرسچینٹی والے لوگ جو ہیں وہ ظالم میں آتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ان کی بات قرآن پاک سے ٹیلی نہیں کرتی ہے۔ دیٹس وائی کہ یہ ہمارے لیے کنفیوژن کا باعث ہے، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ جسارت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس جسارت کو قبول کرے اور میری بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس میں غضب کا معنی کیا ہے۔ غضب غصہ، کسی بندے کو عذاب دینے کے لیے، کسی بندے پہ قہر نازل کرنے کی حد تک غصہ آ جانا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ غضب کی کنڈیشن میں ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ۔ یہ پچھلا تھوڑا سا میں سینیریو دے رہا ہوں، اگلی اصل آیت جو ہے وہ آگے الفاظ آئیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے کہو، یخرج لنا، ہمارے لیے وہ نکالے، ہمارے لیے وہ پیدا کرے، مما تنبت الارض من بقلها، کہ جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے، یعنی کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں، من بقلها وقصائها وفومها ودسیها وبصلها۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو عام سی چیزیں ہوتی ہیں، ترکاریاں، ککڑیاں آ گئی، پیاز آ گئے، لہسن آ گیا، یہ جو عام کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی تفصیل میں جانے کا مقصد اس وقت نہیں ہے، اس وقت ہمارا باٹو اور ہے۔ قالت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اے لوگو تم بدل رہے ہو، تم سودا کر رہے ہو ایک چیز کا جو کہ ادنا ہے، جبکہ آگ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اعلیٰ چیز کا ادنا چیز سے سودا کرنا یا اس سے عدل بدل کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، یا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات سے باز نہیں آئے۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر آیا ہے وہ کیا ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اخراج مصر سے بعد کا واقعہ ہے، جہاں پہ ان کو من و سلوہ ملا ہوا تھا اور وہ سارا کچھ کھا رہے تھے۔ پھر ان کو وہی حکم مل رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ جاؤ چلے جاؤ مصر میں واپس، وہاں پہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم سوال کر رہے ہو، اور ساتھ میں اس کے کیا ملے گا۔ اب آتا ہوں میں اصل آیت پہ، یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تمہیں وہ ذلت، مسکینی، غربت، ذلالت، وہی غلامی دوبارہ پھر مل جائے گی، تمہارے اوپر تھوپ دی جائے گی، تم پر لیس دی جائے گی وہ چیز۔ اور یہ کیوں ہے؟
اس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے لیکن آگے پھر تفصیل سے آئے گا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ تمہارے لیے عذاب ہے، غضب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غصہ ہے، قہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ ہے کیوں؟ یہ الفاظ کو غور سے سننا، کیونکہ میں بار بار یہ الفاظ دہراؤں گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے حکم عدولی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ کس چیز کی سزا ملے گی؟ یہی چیز بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تمہارے لیے ذلت، غلامی کے طوق، فرعون کی محنت، ساری کی ساری تمہارے مقدر میں یہ چیز ہوگی، لیکن ملے گا تجھے کچھ نہیں، غربت کی چکی میں پسنا شروع ہو جاؤ گے۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتے ہو، اس لیے یہ تمہیں سزا ملے گی۔ اب سیم چیز اس سے آگے بھی آ رہی ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 112 میں، اور یہاں بھی کم و بیش وہی چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ پیچھے سینیریو آ رہا ہے تھوڑا سا، جہاں سے پیچھے آیتیں چلی ہیں آیت نمبر 100 سے، وہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا، وہاں پہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، احکام ہے، حکم ہے اللہ کے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ سینیریو جب چلا ہوا ہے تو اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ آ کے لکھا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور تم نے فرقوں میں نہیں پڑھنا اور اختلاف میں نہیں پڑھنا جب تمہارے پر کھلی آیات تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آگے جہاں پہ سزاؤں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ میں تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت والوں کو کیا کیا سزائیں دینی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہے کہ فرقہ واریت کرنے والوں کے منہ کالے ہوں گے آخرت والے دن، اور فرقہ واریت میں نہ پڑھنے والوں کے، اللہ کے احکام ماننے والوں کے منہ روانی بالکل چمکدار ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے ان کے۔ یہ بات آگے چلتے چلتے یہاں پہ آئی ہوئی ہے کہ آپ میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور تنہون عن المنکر، جو منکرات سے لوگوں کو منع کرے۔ اب اس میں آگے جا کے بات آ رہی ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ما سوائے تھوڑی سی اذیت دینے کے، وَيُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یعنی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، مشرکین ہیں یا کفار مکہ ہیں یا کوئی اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم پہ لڑنے پہ بھی آئیں گے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر بھی ذلت تھوپ دی جائے گی جہاں بھی وہ پائے جائیں گے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی مضبوطی کی پناہ لے لی، اللہ کی رسی کی پناہ لے لی۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہاں بھی اللہ وہی ہے لیکن میننگ میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے، وہ بچت میں آ جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا جو ان لوگوں کی پناہوں میں آ گئے جنہوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رکھی ہے۔
وہ لوگ بچت میں آ جائیں گے، وباء بغضب من اللہ، اور یہ سارے کا سارا ہوگا ان کے اوپر کس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اب یہاں بھی وہی سیم الفاظ ہیں، یہاں پہ ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، دو ہی چیزیں ہیں کہ تم پہ ذلت، غربت، یہ غور سے سننے والے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ آخر پہ کہیں آ کے ہم نے فٹ بھی کرنے ہیں، ان سے ہم نے ایک ڈیسیجن لینا ہے، وہ ڈیسیجن سمجھنے کے لیے ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر یہ وہی الفاظ آ رہے ہیں، یہاں بھی وہی ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون، اور یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس لیے تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، اللہ کے فرمان کو پکڑتے نہیں ہو، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو، یہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مضمون کو سورہ اعراف میں باندھا ہے، جہاں کی آیت ہے 152، یہاں بھی کم و بیش یہودیوں کے بارے میں یہی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ان الذین اتخذوا العجل ینالهم غضب من ربهم، اب یہ وہی چیز ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ 40 رات کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا تھا تاکہ میں ان کو تورات عطا کروں اپنی طرف سے، تورات لینے کے لیے 40 راتیں وہاں گزاری ہیں اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور کے اوپر جب واپس آئے ہیں تو سامری جادوگر نے قوم کو بہلا کے پھسلا کے ایک بچڑا بنا دیا تھا، اس بچڑے کی انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہوا ہے، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب، اب ان لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس میں بچڑے سے مراد کوئی نہیں ہے، ہمیں کسی گائے سے، کسی بھینس سے، کسی بکرے سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز سے غرض ہے، غرض صرف ایک چیز سے ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ نے جب یوم الست والے دن فرمایا تھا الست بربکم، تو سب نے یہ کہا تھا جی ہاں، قالوا بلا شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے اللہ سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بچڑا ہو، وہ پتھر ہو، یا وہ کسی دربار کے سجدہ کرنے کے برابر ہو۔ ہماری قوم یہاں پہ جا کے دربار کی دہلیز پہ جا کے سجدہ بھی کرتی ہے، اور اس میں چھوٹے نہیں بڑے بڑے فن کا قسم کے لوگ بھی شامل ہیں جو دربار پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اور اس چیز کی وجہ سے کیا ہوا ہے، غضب من ربہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا۔ غضب آیا بھی ہے پہلے پچھلی قوموں کے اوپر، اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان پہ جو غضب بعد میں آیا ہے وہ دنیا نے اسٹڈی کیا ہے، ساری تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور ابھی جو لوگوں پہ غضب آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لینا کہ کس قسم کا غضب آ رہا ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں آگے جا کے۔ غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اب یہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ جزا اور سزا قیامت والے دن تو ہوگی ہی ہوگی۔ یوم حساب کا اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہوا ہے، انا علینا حسابہم، یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ تمہارا ہم نے حساب لینا ہی لینا ہے۔ لیکن یہاں پہ غور سے سنو ذرا کہ ہم ہر بات کو، ہمارے علماء جو ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، ہر عذاب والی بات کو آخرت پہ جا کے فٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر نازل ہوگا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل ہوگا، تم ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دیے جاؤ گے،
اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلت کی کھائیوں میں دھکیلتا ہے تو وہاں سے نکلنا ناممکن ہونے کی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا فی الحیات الدنیا، تم غلطیاں تو اس دنیا میں کرو اور سزا آپ کو صرف آخرت میں ملے، یہ اللہ کے اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں سزا ملے گی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہ وہ سزا ہے جو افطرا کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، جو نئی نئی باتیں گھڑ لینے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بات ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، اس چیز کی بات ہے، اور یہ اللہ کے احکام کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ذات کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گی، غضب من ربہم وذلۃ، اس کے جال میں وہ جکڑی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ اس پہ ذلت بھی آ جائے گی، وہ ذلیل بھی ہوں گے، اور مسکینی، غربت، بے چارگی اس حد تک ان پہ آ جائے گی کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے۔ اب اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں دیکھ لو، آج کل وہ کون سی قوم ہے جو ہر جگہ پہ جا کے ہاتھ پھیلاتی پھر رہی ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جس کو اگر کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتی ہے؟ کون سی قوم ہے جس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتی ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی مغضوب علیہم یہودی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں ہمیں یہ تاریخ تو بتاتی ہے، ہم یہ تاریخ میں تو پڑھ لیتے ہیں کہ یہودیوں پہ کسی وقت میں غضب نازل ہوا تھا اللہ کا، کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ لیکن ہم یہاں پہ قرآن پاک میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہودی دنیا کی واحد قوم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا۔ یہودیوں کے علاوہ کون سی قوم ایسی ہے آج تک ہماری تاریخ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہوں؟ یہودی وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فضلتکم علی العالمین، میں نے ان کو عالمین پر ایک فضیلت بخشی تھی۔ اس لیے یہودی مغضوب ہوئے ہیں، واقعی ہوئے ہیں، یہ میں بھی کہتا ہوں، لیکن کیوں ہوئے ہیں؟ جب انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ مغضوب ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، فطرت کے رول کبھی چینج نہیں ہوا کرتے، اور فطرت کے اصولوں میں کبھی رحم نہیں ہوا کرتا۔ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ سے بگڑتی ہے، وہ پس جایا کرتی ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر ہے 80 سے لے کے 82 تک میں ڈسکس کروں گا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، یہ بھی واقعہ وہی ہے کہ جب اس بنی اسرائیل قوم کو فرعون کے ظلم سے نکال لیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، بے شک یہ بہت ضرور چیز اور سچی چیز ہے کہ میں نے تم کو نجات دی ہے۔ نجات کس سے دی ہے؟ کہ تم تو ایک جمود زدہ قوم بن چکے تھے، غلام قوم تھے۔ تمہارے اندر سوچیں ختم ہو چکی تھی، قلبی حصیات تمہاری ساری کے ساری بند ہو چکی تھی، اپنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ حالت تھی آپ کی۔ اور تمہارا دشمن اتنا ظلم کار تھا کہ تمہارے کھالے ادھیڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے من عدوکم، اس دشمن سے تمہیں نجات دلائی ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، پھر اس کے بعد میں نے تم سے ایک عہد باندھا ہے۔ وہ کیا عہد باندھا ہے؟ عہد یہ باندھا ہے کہ تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے ہر حکم کی تعمیل کرو، اسے انحراف مت کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جانب طور الایمن، کوہ طور کی جانب ایک وادی ہے،
بڑی پرامن وادی ہے، وہاں آپ امن و سکون سے رہو گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور میں تمہارے اوپر من و سلوہ اتاروں گا۔ اب یہ من و سلوہ کیا ہے؟ یہ جانب طور الایمن کیا ہے؟ طور کے پہلو میں ایک وادی ہے، اور پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہے، ہمارے ملک میں بھی پہاڑ ہیں، بہت سارے ہیں، ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو وادیاں ہیں بڑی ٹھنڈی ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر، درخت بھی بے حساب ہے وہاں پر، جانور بھی بے حساب ہے، پرندے بھی بے حساب ہے وہاں پر۔ یہ کوہ طور کے ساتھ میں ایک وادی ہے جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تاریخی میرا سورس آف انفارمیشن ہے، اگر کوئی اتفاق نہیں بھی کرتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ کوہ طور کے پاس ایک وادی ہے، اس کا نام ہے عین قادش، جو انتہائی ٹھنڈے ٹیمپریچر والی وادی ہے، وہاں پہ ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں، پرندے بے حساب ہے وہاں پر، درخت بہت اچھے، بہت خوبصورت پھل دینے والے اور بڑے میٹھے پھل دینے والے درخت وہاں پر ہیں۔ ایک درخت کا نام ہے حاج، اس پہ ایک پھل لگتا ہے جو شہد کی طرح کا میٹھا ہوتا ہے۔ اس درخت کی ان دنوں میں بہتات تھی، بہت زیادہ درخت اگے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان درختوں کو کہ تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ پھلوں سے بھرے ہوئے رکھنا ہے، اور بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے جا کے درخت سے پھل توڑنے ہیں، کھا لینے ہیں، جتنے بھی توڑو گے اس سے زیادہ اور لگ جائیں گے۔ سلوا جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، بالکل بٹیر کی طرح کا ہے۔ ان پرندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اس وادی سے نکلنا نہیں ہے، جتنے یہ پکڑیں گے روز کھائیں گے اتنے ہی اور چلے جائیں گے۔ یہ تھی وہ امن کی وادی جس میں اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ لے کر گیا تھا، اور وہاں پہ اس وعدے کے ساتھ کہ تم میری تعمیل سے سرب و انحراف نہیں کرو گے، میری بات مانتے رہو گے تو تم آرام میں رہو گے، امن میں رہو گے۔ لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ جو پہلے آیتیں گزر چکی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں، ہمیں تو ککڑیاں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، کبھی مسور کی دال ہو، کبھی چنے کی دال ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ باتیں ہوئی ہیں۔ علیکم المن والسلویٰ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کو جو چیزیں دی جاتی ہیں صاف ستھری آسن طیب چیزیں، حلال چیزیں دی جاتی ہیں، ان میں سے آپ نے کھانا پینا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس سے انحراف نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنی ہے، جو میں حکم دیتا ہوں ان کو ماننا ہے، ان کو ڈس اوبے نہیں کرنا ہے۔ وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بات پیچھے میں کہہ چکا ہوں وہ بات کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف کیا ہے، سرکشی کی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، انہوں نے میرا غصہ اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں ان کے اوپر اپنا غصہ دکھاؤں۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس بندے نے بھی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اپنے اوپر میرا غصہ حلال کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، فَقَدْ هَوَىٰ، بس وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں سوچ کر اگر بندہ دیکھے کہ آج کل ہمارا کیا حشر ہے اور باقی قوموں کا کیا حشر ہے، لیکن اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہوا ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جس بندے نے توبہ کر لی میں اس کے گناہ بخشنے والا ہوں، اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں۔ توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ، سارے گناہ پچھلے معاف کر دوں گا، آپ کی جتنی پچھلی کی غلطیاں ہیں ساری معاف، خطائیاں معاف، دامانگیاں معاف۔ لیکن اس کی پھر آگے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا،
اور پھر اس کے بعد اعمال سارے کرنے ہیں، دوبارہ اس طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ اکثر ایک لفظ کو یوز کرتے ہیں، وہ لفظ میں وہی یوز کروں گا لیکن اس کے میننگ قرآن کے مطابق ہوں گے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں کے راستے پہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ آ جانا جہاں پہ گناہوں سے انسان کا دل کھٹا ہو جائے، وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آنا ہے اور اسی نیکی کے راستے کی طرف واپس آنا ہے، اور یو ٹرن کی طرف دوبارہ واپس راستہ کوئی نہیں جانا چاہیے۔ اگر دوبارہ سے زندگی کے کسی بھی موقع پہ اگلے دن یا اگلے دن کی بات تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کے کسی بھی موقع پہ یو ٹرن کی طرف راستہ واپس چلا گیا، وہ پچھلے سارے کے سارے گناہ پھر تازہ ہو جائیں گے اور پھر سزاؤں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یہاں پہ لفظ ہے فَقَدْ هَبَا، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ یہاں پہ ہے کہ اگر یہ باتیں کرو گے، اور کیا باتیں ہیں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جس بندے نے توبہ کی میں اس کے گناہ بخشنے والا ہوں، وَآمَنَ، اور وہ امن میں آ گیا اور اس نے ایمان لے آیا، اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کر لیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور سارے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اس کو ہم ہدایت عطا فرما دیں گے، وہ ہدایت کے قابل بندہ ہو جائے گا۔ اب ان ساری باتوں کو جو میں نے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان ساری باتوں کو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ وہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہیں کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ کیوں ہوتا ہے، عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ کیا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی رول ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ تمہارے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہودیوں کو بریم دینے سے پہلے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرے وہ انحراف کیا ہے اور روگردانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، تو ان کو تو سزا مل گئی ہے، سزا کی طرف ہم توجہ دے لیتے ہیں، لیکن جب انہی یہودیوں کو، انہی بنی اسرائیل کی قوم کو منو سلوہ ملا ہے، تو جو دنیا کی سب سے بڑی آرام پرستی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عیاشی تھی اس قوم کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ ان سے راضی ہوا تھا اس وقت جتنی بڑی ان کو نعمتیں دی ہیں، کیا ہم نے کبھی وہ نعمتیں حاصل کی ہیں اپنی زندگی میں؟ اللہ کے راضی ہونے کا پیرامیٹر ہے، دیکھنا ہے تو ہمارے قرون اولیٰ کی طرف چلے جاؤ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو صحیح ثابت کیا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے، اور جنہوں نے سارے اعمال کیے ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تمہیں دنیا میں خلافت عطا فرمائیں گے، بادشاہی عطا فرمائیں گے، دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے آپ کو، دنیا کا حکمران بنا دیں گے آپ کو۔ اور یہ حکمرانی ہماری تاریخ ذرا پڑھ کے تو دیکھو کہ ہماری کہاں تک ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری حکمرانی کو کیا ہوا ہے، اس پہ یہ آیت فٹ آتی ہے، یہ نہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اور آج کل ہماری حکمرانی کہاں پہ ہے؟ آج کل میں بہت غور کرتا ہوں، بڑے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں ان آیات کو، جب بھی پڑھتا ہوں میں تو بالکل برملا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے شکار ہونے کی نشانیاں، اس کے شکار ہونے کی باتیں میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں بتاتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کی، کہ پاکستان سے لے کے یعنی کہ بر اعظم ایشیا سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک آپ چلے جاؤ، جتنے غریب ملک نظر آئیں گے وہ کون سے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ افریقی ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں پہ قہر زدہ بچے نظر آئیں گے آپ کو، تو مسلمان ملکوں کے نظر آئیں گے۔
यूरोप के मुल्कों के बच्चे कहरज़दा क्यों नहीं होते हैं? वो बच्चे हड्डियों के मुट्ठे बन के क्यों नहीं मरते हैं वो? और अंग्रेज है कि हमारे ही बच्चे, मुसलमानों के कहरज़दा बच्चे जो हड्डियों के मुट्ठी बन चुके हैं, उनको दिखाता है उनके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है। वो गिद्ध किस लिए बैठा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा मरता है तो मैंने इसकी हड्डियां खानी है, गोश्त तो बेचारे पे है नहीं। और हम फिर भी कहते हैं कि नहीं, हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं। बड़े आराम से कुरान पाक का तर्जमा करते हुए ये कह देते हैं, हाँ जी जन्नत हमारे लिए है। ओआईसी का इजलास हुआ है फलस्तीन के मसले पे, और ओआईसी वालों ने अपने अपने मुल्क से लाखों के हिसाब से जाके टीए वसूल किया है कि जी हम इजलास में गए हैं, हमने वहाँ शिरकत किया है, हमने बड़ा कारनामा किया है। डिसीजन क्या किया है? अमेरिका की मिन्नत की है कि इसराइल से कहो कि फ़लस्तीनियों पे बमबारी करना बंद कर दे, फ़लस्तीनियों पे जुल्म बंद कर दे। अब हम दरख्वास्त किससे कर रहे हैं? बनी इसराइल से। और हमारे अंदर ये भी जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट बनी इसराइल को कह दे कि हाँ जी कल तक बमबारी बंद करो। अब वो कौम देख लो, वही कौम है जिसको हम कह रहे हैं ये मग़ज़ूब अलैहिम है। मिन्नतें हम कर रहे हैं, हाथ हम उसके आगे जोड़ के खड़े हैं कि हमारे मुसलमानों को मारना बंद करो। और वो इसराइल है कि हमारे मुसलमान मर्दों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं, वो हमारे मुसलमान औरतों के जिस्मों से खेलते हैं वो। और हम में यह ताकत नहीं है कि उसकी बमबारी को बंद करवा सके, उसके जुल्म को बंद करवा सके। फिर कहते हैं हम मग़ज़ूब अलैहिम, हम तो नहीं हैं, हम तो अल्लाह ताला की फेवरेट कौम है। यहूदियों और हम में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हद तक तो यहूदी भी पढ़ते हैं, यहूदी मुशरिक नहीं है, अल्लाह को मानते हैं। लेकिन बात आगे आती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ पे आके वो इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ये कहता है कि हाँ जी ये मेरे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनको मानना पिछले वाली सारी कौमों पे वाजिब है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और हम उनके आगे झुके हुए हैं, फिर भी कहते हैं हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है। मुझे नहीं समझ आती है कि पसंदीदगी का ये आलम क्या है। पसंदीदा इस हद तक हैं हम लोग, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये इल्मी और ये कुरानी और ये इस्लामी बात है, सियासी नहीं है। एक गांव की आम सी लड़की, शेखुपुरा के गांव की, जिसको कोई जानता भी नहीं है, गांव वाले भी पूरे नहीं जानते कि ये कौन है, उसने काम सिर्फ ये किया है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस ने उस बच्ची को बरी करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही निकाल दिया है जैसे मक्खन से बाल निकाल के साइड पे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि हमारी हुकूमत वक्त ने उस बच्ची के लिए एक पूरे का पूरा जहाज चार्टर किया है और उस बच्ची को यूरोपीय यूनियन में जाके छोड़ दिया है कि जनाब ये वो बच्ची है जो आपकी हीरो है, हमारे नबी की गुस्ताख है, हम ये आपके हैंड ओवर कर रहे हैं। और उन्होंने आजकल वो बच्ची वीआईपी बनाकर रखी हुई है। मुसलमानों सोच लो, अल्लाह का गजब किस कौम पे आ रहा है, और इस गजब से बचने के लिए रास्ता बता दिया है अल्लाह ताला ने। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, तुम अल्लाह ताला की आयात से को झुठलाते हो, उससे कुफर करते हो, इसलिए ये आपका हाल हो चुका है। अगर हम अल्लाह के अहकाम को मानना शुरू कर दें, दरबारों पे सजदे बंद कर दें, सियासी जाहो हशमत की तमा करना बंद कर दें, सिर्फ अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह ताला हमें सब कुछ देगा, इज्जत भी देगा और दुनिया में बादशाही भी देगा। लेकिन शर्त एक है, अल्लाह की बातों को मानना। नाजरीन, इससे अगली दफ़ा हम जालिम का मुशाहिदा करेंगे कि जालिम के ज़ुमरे में कौन लोग आते हैं, और सोच रहा है फिर कहीं हम ही तो नहीं फंस जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मग़ज़ूब होने से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।